माही फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मोहतरम हजरात, ये आपने कुरान मजीद सुना। कुरान मजीद के हवाले से मौत का जिक्र आपने सुना। अब हदीस पाक सुनो, इसलिए कि मुसलमान के लिए कुरान और हदीस फरमान खुदा और फरमान मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोनों हिदायत का सरचश्मा है, दोनों हिदायत का मरकज है। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक। उसने फेरा दिल, इसने दावती इस्लाम दी, वो खुदा ये मुस्तफ़ा, तदबीर है दोनों की एक। तो हदीस पाक पढ़ें तो पता चलता है कि हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नशूर महबूबे रब्बे गफूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जाना करो, 5 चीज़ों की कदर करो। कौन सी 5 चीज़ें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बताई? फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर करो, बीमारी से पहले सेहत की कदर करो, मोहताजी से पहले मालदारी को गनीमत जानो, मशगूली से पहले फुर्सत को गनीमत जानो और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। मौत से पहले जिंदगी की कदर करो। जिंदगी की कदर कैसे करनी चाहिए कि जिंदगी के लम्हात, सातें, घड़ियां, दिन रात, सुबह शाम गफलत में ना गुजरे, बदी में ना गुजरे, नेकी का काम करें। बुराई में जिंदगी ना गुजरे, अच्छाई के काम करें। अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में जिंदगी ना गुजरे, बल्कि फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। जो इंसान इस तरह जिंदगी गुजारता है कि बदी से बचता है, नेकी की तरफ आता है, बुराई से बचता है, अच्छाई की तरफ आता है, नाफरमानी से बचता है, फर्मा बरदारी की तरफ आता है, शर से बचता है, खैर की तरफ आता है, झूठ से बचता है, सच की तरफ आता है, दोज़ख के रास्ते से बचता है, जन्नत के रास्ते पे चलता है, शैतान के रास्ते से हट जाता है, रहमान की बारगाह में झुक जाता है, तो ऐसा इंसान दुनिया में रहे तो कामयाब रहता है, दुनिया से जाए कामयाबी से जाता है, कब्र में रहे सलामत रहता है, कब्र से उठेगा सलामती से उठेगा, हशर में जाएगा
سلامتی سے جائے گا، حساب و کتاب دے گا، سلامتی سے دے گا، جنت کا ٹکٹ دے گا، سلامتی سے لے گا، جنت کی طرف جائے گا، سلامتی سے جائے گا، بلکہ یوں کہوں تو بیجار نہ ہوگا کہ نہ صرف سلامتی کے ساتھ جائے گا بلکہ مدینے والے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھتا جائے گا۔ تو عالی مقام حضرات، اس دنیا کی زندگی کی ہم نے قدر کرنی ہے، غنیمت جانتے ہوئے ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ساعت کو ہم نے قیمتی سمجھتے ہوئے گزارنا ہے۔ ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، عالم دین خطاب فرما رہے تھے، ایک بزرگ تشریف فرما تھے، صدارت فرما رہے تھے۔ وقت شاید کچھ زیادہ ہو گیا، ایک آدمی نے گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بزرگوں کی نظر اس بندے پہ پڑ گئی جو گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنی بولی میں، اپنے انداز میں، پیار میں کہا کہ بیٹا اس گھڑی نو نہ ویکھ، اے گھڑی تیرے کول بھی ہے، میرے کول بھی ہے، اے گھڑی کدھرے نہیں جاندی، اے گھڑی تیرے بازو تے بھی میرے تے بھی ہر کول ہے، اے گھڑی کدھرے نہیں جاندی، انہوں نہ ویکھ، اس گھڑی نو ویکھ جڑی اللہ دی ذکر گزر رہی ہے۔ ایک گھڑی گزر گئی تے پھر واپس آنی نہیں۔ جو وقت، جو لمحہ، جو ساعت، جو دن رات مہینہ سال ایک بار گزر گیا، اسے کوئی واپس لا سکتا نہیں۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اسی لیے کسی نے کہا نا کہ پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، گھوڑے پہ جا رہا ہے، تو گھوڑے پہ جانے والا تیزی کے ساتھ جائے گا، پیدل چلنے والا اس کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ایک بندہ کار پہ ہے، گاڑی پہ ہے، پیدل جا رہا ہے، پیدل چلنے والا کار والے، گاڑی والے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پیادے کو گھوڑا ملاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا پھر واپس آتا نہیں، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے غفلت میں نہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔
ایک جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا ایک قبر ہے. آپ وہاں ٹھہر گئے, صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے. آپ نے وہاں ایک طرف ہو کے 2 نفل ادا کیے, صحابہ کرام نے بھی نفل پڑھے. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ قبر والا کوئی حضور علیہ السلام کا بہت قریبی, بہت ہی کوئی پیارا, کہ آپ یہاں ٹھہرے, نفل پڑھے, ایصال ثواب کی یا دعا کی. لیکن ایسی بات نہیں. حضور علیہ السلام ایک نقطہ سمجھانا چاہتے تھے, ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتے تھے. فرمایا میرے پیارے صحابہ, جی آقا. فرمایا دیکھو یہ قبر والا آج اتنا محتاج ہے, یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش آج مجھے 2 منٹ زندگی کی اور مل جائیں اور میں 2 نفل پڑھ لوں, 2 نفل پڑھ لوں. اس کے پاس تو 2 منٹ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے. لیکن دنیا میں زندہ رہنے والوں تمہارے پاس ہے. تم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزارو. اب جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ پھر واپس آ سکتا نہیں. آج ہم اس بات کی قدر نہیں کرتے. ہم نفل نہیں پڑھتے. کتنی نیکیاں ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کئی ہزار نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور جتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اتنے جنت میں درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. اذان ہوتی ہے, ہم خیال نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں, اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیتے جائیں, تو بے شمار نیکیاں, بے شمار گناہ معاف, بے شمار درجے بلند. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے اور کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں گئے, وہاں بیٹھے مراقبے میں گئے. دیکھا کہ قبر والوں کی جو روحیں ہیں نا, وہ ایک جگہ دائرہ بنا کے سارے جمع ہیں اور آپس میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. ان بزرگوں نے پوچھا بھئی کیا چیز آپس میں تقسیم کر رہے ہو, کیا چیز بانٹ رہے ہو؟ تو کہا ہم آپس میں ثواب تقسیم کر رہے ہیں, آپس میں ثواب بانٹ رہے ہیں. کس چیز کا ثواب؟ کہا ایک بندہ قبرستان کے قریب سے گزرا تھا, کھڑے ہو کر اس نے سورہ اخلاص پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास, सूरह तौहीद पढ़ने के बाद दुआ की कि या अल्लाह, मुझे जो ये सवाब मिला है मैं तमाम कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करता हूं। तो 1 साल हो गया है तकसीम करते हुए, सवाब तकसीम करते हुए, साल खत्म हो गया है, सवाब खत्म नहीं हुआ। मोहतरम हजरात तवज्जो फरमाएं, कितना सवाब मिलता है। नेकी के राह पे चले, कितना अजर मिलता है। और यहां यह बात भी अर्ज करूं कि हम काम थोड़ा करते हैं, अजर ज्यादा मिलता है। इबादत थोड़ी करते हैं और सवाब ज्यादा मिलता है। ज्यादा सवाब मिलने की वजह क्या है? वजह यह है कि हम अल्लाह के हबीब के गुलाम हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहि सलाम की उम्मत है। तो अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहि सलाम के तो फैल हमें ज्यादा अजर सवाब से माला माल फरमाता है।